يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. درود پڑھ دیجئے گا. ابتدائی گفتگو میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ ہمارے عرائض کو سماعت فرمایا اور بہت سارے مقامات پر ہمیں اپریشیٹ کیا اور سوالات کی صورت میں بھی ہماری خدمت میں حاضر ہوتے رہے. پروردگار آپ تمام کو ہمیشہ حضرت زہرا فاطمہ زہرا کے ساتھ متصل اور محشور فرمائے. اور بالخصوص بانیان مجلس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے بھائی حسن کمیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور مختلف علماء کرام کو یہاں پر مدعو کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر یہ ماحول فراہم کیا ہے کہ اہل علم آئیں اور یہاں پر وہ گفتگو کریں اور اہل سماعت اور اہل ذکر یہاں پر آ کر ان کی گفتگو سے فیض حاصل کریں. مجھ جیسے ناچیز طالب علم کو بھی انہوں نے یاد کیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر رہا. آج ہماری یہ آخری گفتگو اور آپ کے لیے آخری زحمت ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی انداز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مریضوں کی صحت و سلامتی کے لیے، بانیان کے جتنے مریض اور ان کے جتنے احباب ہیں ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے باوجہ بلند درود پڑھ دیجئے گا. محمد و آلہ. ہماری گفتگو کا عنوان ہے ایام فاطمیہ اور 2021 کے چیلنجز. دو اہم چیلنجز کی طرف آج ہم اشارہ کریں گے اور بات کو مکمل کر دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں تشیع کو بقا دینی ہے، تشیع کو فروغ دینا ہے، تشیع کو آگے بڑھانا ہے، اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو شارٹ ٹرم ہے اور دوسرا راستہ وہ ہے جو لانگ ٹرم ہے. جو شارٹ ٹرم ہے، جو وقتی راستہ ہے، اس راستے میں شاید ہمیں وقتی کامیابی تو مل جائے لیکن اس کے بعد جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اگر کسی اور کے پاس طاقت آئی، کسی اور کے پاس اختیار آیا تو پھر شکست کا سامنا کرنا ہوگا. دوسرا راستہ وہ ہے جو اہل بیت کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جو لانگ ٹرم راستہ ہے، وہ راستہ ہے جو صبر و استقامت کا راستہ ہے اور وہ راستہ ہے جو مظلومیت کا راستہ ہے. اگر اس راستے کو اختیار کیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ وقت زیادہ لگ جائے لیکن جیت ہمیشہ ہمارا مقدر رہے گی. اور اس راستے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ موقعوں پر ہم صبر سے کام لیں لیکن دنیا جان لے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شریف ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باکردار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قافلے میں جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں ہمیشہ انہوں نے ظلم سہا ہے، کبھی بھی ظلم کیا نہیں. اسی لیے اہل بیت سے جب بھی انسان متصل ہوتا ہے ایک عجیب کرنٹ اور ایک عجیب تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ. جیسے انسان اہل بیت سے متصل ہوتا ہے فوراً خدا تک پہنچ جاتا ہے.
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی انسان اہل بیت کے ساتھ ذرا سا بھی اتصال قائم کرتا ہے، اہل بیت میں ہمیشہ ہمیں نور ہی دکھائی دیتا ہے، ایک ذرہ برابر بھی دھبا ان کی شخصیت میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے جب انسان اہل بیت سے متصل ہوتا ہے تو فوراً خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے قریب ہوئے تو فوراً خدا سے متصل ہوئے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ہی حضرت زہرا سے متصل ہوئے فوراً خدا سے متصل ہوئے۔ حضرت حر علیہ السلام بنے ہیں تو صرف ایک لمحے میں بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت زہرا کی شخصیت اتنی پاک، مطہر، اتنی نورانی شخصیت ہے، کوئی دھبا ان کی زیادہ موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی حضرت زہرا کا تصور ذہن کے اندر آیا ہے فوراً سے حر علیہ السلام ہو، بہت جلدی انسان متصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا حسین کی بارگاہ ہے، بہت جلدی انسان کو متصل کرتی ہے مولا حسین سے۔ ایک شخص تھا جو شرابی تھا، اوباش تھا، انقلاب سے پہلے کا واقعہ ہے، عزا خانے میں داخل ہو گیا اور عزا خانے میں داخل ہوتے ہی نشے انداز میں مستی کے اندر ہر ایک کو تنگ کرتا ہوا اور اپنی لاٹھی گھماتا ہوا کچھ کہتا جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا اور سب کو ڈرا رہا تھا، سب کو باہر نکال دیا۔ خطیب صاحب پہنچے تو دیکھا کہ سارا عزا خانہ خالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر کندہ کیوں ہے، کیوں اندر نہیں جاتے ہیں؟ کہا کہ ایک نشے آ گیا ہے، سب کو امام بارگاہ سے اس سے باہر نکال دیا ہے، سب ڈر رہے ہیں اس سے، کوئی قریب نہیں جاتا۔ جب وہ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ نشے میں تو ہے لیکن ایک شعر پڑھ رہا ہے، اور وہ شعر جو کہہ رہا ہے وہ ایک غزل کا شعر ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اسی محبت کے اندر اس کو جکڑ لیا اور اسے متصل کرنا ہے اب اہل بیت کے ساتھ۔ خطیب اندر پہنچے تو شعر یہ سنا، فارسی زبان کا شعر ہے، میں اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ شعر کہتا ہوا جا رہا تھا کہ خوبصورت چہرے والوں نے ہمارے دل کے ٹکڑوں کو لوٹ لیا اور اب میرے پاس دل کا کوئی ٹکڑا باقی نہیں ہے سوائے ایک ٹکڑے کے جو میرے بدن میں موجود ہے، بس اب وہ ایک ٹکڑا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون خریدار آتا ہے وہ ٹکڑا لے کر جاتا ہے۔ خطیب آگے بڑھے، کہا وہ ٹکڑا کسی کو نہ دینا، حسین ابن علی آئیں گے وہ ٹکڑا لے جائیں گے، اپنا وہ ٹکڑا بچا کے رکھو حسین کے لیے، آئیں گے حسین، حسین لے جائیں گے۔ بس نام حسین کو سنا تو دار و قطار رونے لگا، کشش ہے ان کے ناموں کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات پاک اور مطہر ذات ہے، ان کے ذات تک ملا دیا بس ہمارا کام ختم ہو گیا۔ اب اہل بیت کا کام ہے ان کو کس تیزی کے ساتھ خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر وہ خطیب کہتے ہیں کہ میں پھر تقریر کرنا شروع ہوا، مجمع جمع ہو گیا تھا، لوگ سن رہے تھے، لیکن میں اسی نشے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ پوری تقریر کے اندر مسلسل اپنے سر کو جھکا کے بس روتا ہی جا رہا ہے، روتا ہی جا رہا ہے۔ تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ حضرت زہرا تک ہم متصل کر دیں، بعد میں حضرت زہرا اسے جانے کہ کس طریقے سے خدا تک متصل کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا یہ واقعہ ہمیں شیخ بھائی کے بارے میں ملتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم کی تعمیر کے لیے شیخ بھائی کو بلایا گیا، کیونکہ شیخ بھائی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، عالم دنیا بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے، آرکیٹیکٹ بھی تھے، بہترین انہوں نے عمارتیں بنائی ہیں، اور کچھ ایسے آثار ہیں جو ابھی باقی ہیں، اور کچھ آثار ایسے ہیں کہ اس پر انگریزوں نے آ کر جب تحقیق کی تو ان آثار کو خراب کر کے چلے گئے۔ ایک انہوں نے حمام ایسا بنایا تھا پرانے زمانے کے اندر، کیونکہ گرم پانی کا مسئلہ ہوا کرتا تھا، تو ایک ایسا حمام بنایا تھا جس میں گرم پانی، ہر حمام کے اندر تقریباً 100 کے قریب حمام تھے، ان تمام حمام کے اندر گرم پانی پہنچتا تھا تو صرف شمع کی ایک لو سے، ایسی لو انہوں نے ایسے مقام پر ایسے پانی کے حوض کے اندر لگائی تھی کہ اسی پانی سے ہی ہر حمام تک گرم پانی پہنچتا تھا۔ اس پر تحقیق کرنے کے لیے جب اس لو کو بجھا دیا گیا، اس کے بعد لو لگائی تو صحیح لیکن اب پانی گرم نہیں ہوتا، اس ٹیکنیک کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا۔ حرم مولا علی علیہ السلام کو بھی ایک زمانے میں جب بنایا گیا تھا، اب تو بہرحال بار بار اس کی تعمیر ہوئی ہے، لیکن ایک زمانے میں جب حرم مولا علی بنایا گیا تھا تو اس حرم کو بنانے کے لیے بھی شیخ بھائی کو بلایا گیا۔
تو شیخ بھائی نے اس خوبصورتی کے ساتھ حرم کو بنایا تھا اور اس کے دروازوں کو بنایا تھا کہ جتنے بھی دروازے تھے حرم کے، سورج جب بھی طلوع ہو تو سب سے پہلی کرن ذریعے مولا علی تک پہنچے، اور جب غروب ہو تو اس کی آخری کرن بھی مولا علی کے ذریعے پہ پہنچے۔ ایسا انہوں نے حرم کے ڈیزائن کو مرتب کیا تھا۔ اسی طریقے سے مولا رضا کے حرم کو جب انہوں نے بنایا تو انہوں نے اس انداز سے بنایا تھا کہ بہترین اس کی دیوار تھی، ایک دروازہ جو ان کا مین دروازہ تھا جہاں سے انسان سب سے پہلے اور آسانی سے شفا خانے پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور ذریعے مولا رضا تک بھی پہنچ سکتا ہے، اس دروازے کے لیے مزدوروں کو کہا تھا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک یہ دروازہ نہ بنانا۔ یہ سفر پر گئے، اصفہان گئے تھے، اصفہان سے واپس لوٹ کر آئے۔ جب واپس لوٹ کر آئے تو کیا دیکھا کہ مزدوروں نے دروازہ بنا دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا، میں سفر سے لوٹ کر آؤں گا، میں خود تمہیں بتاؤں گا کس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے، کس طریقے سے بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہو گئے، ہمیں تو پتا ہے آپ نے کہا تھا، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ کہا کہ ان کے آنے سے پہلے بنا دو، ان کی پرواہ نہ کرو، اس لیے ہم نے بنا دیا۔ کہا کون ہے؟ مجھے اختیار کیا تھا، کس نے بنا لیا اس سے پہلے، کس نے تمہیں حکم دے دیا؟ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا ہمارے بڑوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے بنا دو۔ کہ آپ کے بڑے کون ہیں؟ ان کے بڑوں کے پاس گئے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے شاہ عباس صفوی جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، اور اس کا بھی پورا واقعہ ہے کہ حرم مولا رضا سے کیسے عقیدت پیدا ہوئی اس کی، اور وہ چل کر گیا تھا مولا رضا کے حرم میں، اور اس نے جب نظر مانی تھی چلنے کی تو لوگوں نے اور کچھ درباری مولویوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ کچھ اپنے ادب کا کچھ اپنے احترام کا خیال رکھیے اور پھر جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں استخارہ دیکھوں گا، اور جب استخارہ دیکھا تو استخارے میں آیت نکلی فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اپنے نالین کو اتارو، یہ مقدس وادی ہے جس میں تم قدم رکھ رہے ہو۔ تو جو نہیں فرمایا آپ لوگوں نے، یہ مقدس وادی ہے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب کوئی طور پر جا رہے تھے تو ان کے لیے بھی آیت اتری۔ اب انہوں نے جب جانے کا ارادہ کیا تھا حرم مولا رضا تک پہنچ گئے، شیخ بھائی کو حکم دیا تھا تعمیر حرم کا، لیکن پھر شیخ عباس صفوی نے کہا، شاہ عباس صفوی نے، کہ ان کے آنے سے پہلے حرم کو مکمل کر دیا جائے۔ پہنچے بادشاہ کے پاس، کہا کہ آپ نے یہ حکم دیا تھا؟ کہا کہ میں نے حکم دیا۔ کہا کس سے پوچھ کر آپ نے حکم دیا؟ آپ نے تو مجھے سونپا تھا۔ کہا کہ مجھے یہ حکم دیا ہے صاحب قبر نے، مجھے یہ حکم دیا ہے امام رضا نے کہ ان کے آنے سے پہلے حرم کو مکمل کر دو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امام رضا نے میرے خواب میں آ کر ایک اور جملہ بھی کہا جو میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ جس طریقے سے شیخ بھائی میرے حرم کے دروازے کو بنانا چاہتے ہیں، ان سے کہو کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کو ایسا بنائے، میرے حرم کے دروازے کو ایسا نہ بنائے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، زاروں قطار رونے لگے، شیخ بھائی رونے لگے۔ شاہ عباس صفوی نے معلوم کیا کہ آپ کیا بنانے والے تھے اس دروازے پر جو آپ کو منع کیا، اور کہا کہ اپنے گھر کے دروازے بنائے۔ کہا کہ جب میں اصفہان گیا تھا تو وہاں سے ایک طلسم لے کر آنا چاہتا تھا، ایک جادو، ایک تعویذ، ایک دعا، ایک وظیفہ لے کر آنا چاہتا تھا، اور وہ تختی میں حرم مولا رضا کے اس در پر لگانا چاہتا تھا، اور اس طلسم کا کرشمہ یہ ہوتا کہ جو مولا کا چاہنے والا اور ماننے والا ہے اور ان کی امامت کا قائل ہے وہ تو حرم میں داخل ہو جائے، لیکن جو ماننے والا نہیں ہے وہ وہیں سے واپس ہو جائے، اور ایک شیلڈ اس کے سامنے آ جائے کہ وہ جانے کی کوشش بھی کرے تو وہ طلسم سے روک دے اور وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ امام رضا نے فرمایا ہے وہ طلسم اپنے گھر کے دروازے پر لگانا، ہمارے گھر کے دروازے پر نہ لگانا، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ مولا رضا فرمانا چاہتے ہیں میرا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، میرے دروازے کو بند نہ کرو کسی کے لیے۔ یہ دروازہ وہ ہے جو اپنوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، غیروں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ مل کر درود پڑھ دیجئے خوشودی اہل بیت پر۔ تو ایک وہ انداز ہے کہ جو اہل بیت نے اختیار کیا ہے، دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے ہماری مسجدوں میں، ہماری امام بارگاہوں میں، ہمارے عزا خانے میں کبھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مخصوص ہے فلاں افراد کے لیے، یہ سبھی کے لیے، سبھی اس دروازے پر آئے، سبھی اس فرش پر بیٹھے اور سبھی فائدہ اٹھائے۔
خود شہزادی کونین کے کیا واقعات نہیں ملتے کہ کتنے ہی ایسے تھے کہ جو ان کو صاحب عصمت نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود سید کائنات نے انہیں شفا دی ہے. غیر مسلم تھے لیکن انہیں شفا دی ہے. یہ دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوا. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حق کے زہرا، حق تو یہ ہے حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، حق تو یہ ہے حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے. جن کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول اکرم، ان کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے. بہت ضروری ہے کہ ان کا کردار کیا تھا. ان کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا تھا، ہر ایک ان کے در پر آتا تھا اور شفا پاتا تھا. اور یہ انداز وہ ہے کہ جو انہیں میراث میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول. دیکھیں آج کا دور وہ ہے کہ جو بڑا شدید انتشار کا اور اختلاف کا دور ہے، اور اس زمانے میں ہمیں نکلنا ہے اور استقامت کے ساتھ نکلنا ہے. تو ضروری ہے کہ خود ہم آپس میں بھی متحد رہیں اور جتنے غیر ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھیں، تو ہمارے قافلے کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے گا. دیکھیں کربلا کی مشی سے ہمیں یہ بھی درس لینا ہے کہ کربلا کی مشی کے اندر صرف شیعہ نہیں ہوتے ہیں، ہر محب اہل بیت ہوتا ہے. اور محب اہل بیت کا مطلب یہ ہے، محب حسین کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو، اگر حسین کا عقیدت مند ہے تو وہ اس سفر میں شامل ہو جائے. اور اس سے نام کس کا بلند ہوتا ہے؟ اس سے نام بلند ہوتا ہے حسینیت کا. اس سے حسینیت کو رواج ملتا ہے، حسینیت کو فروغ ملتا ہے. اس لیے ہمیں یہ دروازہ کھلا رکھنا ہے سبھی کے لیے. پیغمبر کی سیرت میں نظر آتا ہے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سامنے سے کفار آ رہے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے کافر آ رہے ہیں پیغمبر سے صلح کرنے کے لیے. اب پیغمبر کو ایسے موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ہوشیاری کا مظاہرہ نہ کرے، کہیں ایسے چالاکی کا مظاہرہ نہ کرے کہ ہمارے صلح نامے کے اوپر ایسی شرائط لکھتے ہیں کہ جس سے ہمیں تکلیف ہو. پیغمبر پورے تحمل کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، گھبراہٹ کے بغیر دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا کون ہے. جب وہ بیٹھا تو اس سے سوال کیا کہ تیرا نام کیا ہے. جو سب سے سمجھدار تھا ان کا، اس سے سوال کیا تیرا نام کیا ہے. کہ میرا نام سہیل بن عمر ہے. سہیل بن عمر، سہیل نکلا ہے لفظ سہل سے. تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. سہیل نکلا ہے لفظ سہل سے. ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام پروردگار سہل اور آسان فرمائے. سہل یہ نکلا ہے آسانی سے. جیسے ہی پیغمبر نے اس سے سنا کافر ہے، دشمن ہے، صلح نامہ لکھنے کے لیے آیا ہے، اور پیغمبر اپنی سربراہی کر رہے ہیں، وہ اپنے گروہ کی سربراہی کرنے کے لیے آیا ہے. جیسے ہی اس کا نام پوچھا، اس سے کہا سہیل بن عمر. پیغمبر کہنے لگے سہول امرنا، اگر تو سہیل بن کر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کام بھی سہل ہو گیا. ایسا جملہ کہا کہ جتنا جوش موجود تھا سب پگھل گیا، سب ٹھنڈا ہو گیا. اور اتنے پیار سے جب یہ اسے جملہ کہا کہ اب تو تیرے نام کی وجہ سے ہمارا کام آسان ہو گیا، پھر پیغمبر نے جو شرائط لکھوائی اس سے آسانی سے لکھ لی اور دستخط بھی ہو گئی. تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو آنے والا ہے وہ دور چلا جائے. ایسا شعار بلند کریں اور ایسا نعرہ بلند کریں کہ آنے والا خود بخود پگھل کر ہمارا ہی ہو جائے، ہمارا ہی ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. اور بہت سارے مختلف رویے اختیار کیے ہیں. دوسری مثال بیان کرو اور اس موضوع کو پھر مکمل کر کے ایک اہم دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہو جاؤں. خسرو پرویز کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں. پیغمبر نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھا تھا. اس میں سے ایک بادشاہ ایران کا بادشاہ جس کا نام خسرو پرویز تھا. اور خسرو پرویز کو جب خط لکھا ہے اور دعوت اسلام دی ہے تو بہت سارے بادشاہوں نے ادب کے ساتھ جواب دیا تھا، کبھی تحفے کے ساتھ جواب دیا تھا، لیکن خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے سب سے زیادہ بے ادبی کے ساتھ جواب دیا، سب سے زیادہ بے ادبی کے ساتھ.
اور اس نے کہا تھا جو نامہ لے کر آیا تھا اور لیٹر لے کر آیا تھا، اس کو کہا کہ یہ کون ہے؟ مکے کی اور مدینے کی اتنی محدود سی اس کی ریاست ہے اور یہ ہمیں نامہ لکھ رہا ہے کہ دعوت اسلام قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ ہماری ایران کی اتنی بڑی حکومت، ہم اس کی بات مانیں گے، اس کے کہنے پر اس کو سربراہ مان لیں گے۔ اور اسی وقت نامہ پیغمبر اکرم کو پارا پارا کر دیا تھا، پھینک دیا۔ اور پھر اس نے ایک اور گستاخی یہ کی کہ جو تھیلا وہ لے کر آیا تھا اور جو کیسا لے کر آیا تھا کہ میں اسی کیسے کے اندر آپ کا نامہ، آپ کا خط لے کر جاؤں گا، اس کیسے کو اٹھایا اور اپنی مٹی کو اور اپنے یہاں پر جو خاک موجود تھی اس کے اندر بھرا، کہا کہ یہ دے کر آنا اپنے رسول کو۔ جب یہ نامہ نگار لے کر پہنچا ہے پیغمبر کی خدمت میں، اور کس گستاخیوں کس انداز سے بیان کرے کہ یہ کام کیا ہے اس نے آپ کے نامے کے ساتھ، آپ کے لیٹر کے ساتھ، جب یہ پیش کیا کہ خسرو پرویز نے آپ کا خط بھی پھاڑ دیا اور یہ اس نے آپ کی خدمت میں خاک پیش کی ہے۔ پیغمبر نے عجیب رویہ اختیار کیا۔ پیغمبر فرمانے لگے اس خاک کو دیکھنے کے بعد، اس نے اپنے ایران کی خاک ہمیں دے دی ہے، ہم اس سے ایک نیک شگون لے لیتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اسلام خاک ایران تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس خاک سے بھی ہم اچھا ہی مطلب لیں گے کہ یہ خاک ہم تک پہنچ گئے، اس کا مطلب اسلام بھی خاک ایران تک پہنچ جائے گا۔ یہ انداز ہے پیغمبر اکرم کا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں بھی اپنا پیغام پہنچانا ہے دوسروں تک، غیروں تک منتقل کرنا ہے، تو سب سے بہترین رویہ یہ ہے کہ ایسا جواب دیں، ایسی برخورد کریں، ایسی ملاقات کریں کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ پگھل جائے، وہ اہل بیت سے قریب ہو جائے، اہل بیت سے جڑ گیا، خود بخود خدا تک جڑ جائے۔ یہ ہمارا سب سے پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ جو خود آیت سے متعلق ہے، میں نے آیہ مباہلہ آپ کی خدمت بیان کی، یاد رکھیے گا اس آیہ مباہلہ کا اختتام لعنت پر ہو رہا ہے، لعنت پر ہو رہا ہے۔ یہ لعنت کا مفہوم کیا ہے، لعنت کا مطلب کیا ہے، یہ ہم خود قرآن سے معلوم کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے پنجتن پاک، جب آپ جا رہے ہیں تو اس لیے جا رہے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ہمارے یہاں پر دو رویے ہم نے محسوس کیے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی نام نہ لیا کریں، افراد نہ بیان کیا کریں، لوگوں کا ذکر نہ کیا کریں۔ چیز سے اصل میں نفرت ہے، جو کذب اور جھوٹ ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ اس لیے جس کے اندر یہ بیماری ہے، جس کی جو برائی ہے، اصل برائی سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے۔ جو کفر کی برائی ہے، شرک کی برائی ہے، یا جھوٹ کی برائی ہے، یا غیبت کی برائی ہے، یہ تہمت کی برائی ہے، اصل ہمیں برائیوں پر لعنت بھیجنی چاہیے، لیکن ہمیں افراد کے اوپر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ قرآن مجید نے بھی یہ انداز اختیار کیا ہے، لیکن یہ پہلا انداز ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ توجہ سوال فرمائیے گا، ہے توجہ؟ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اصل میں ہمیں ان برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الفساد، پروردگار فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو خود جو برائی ہے فساد کی، اس سے نفرت ہے، جو کفر کی برائی ہے اس سے نفرت ہے، جو شرک کی برائی ہے اس سے نفرت ہے، جو جھوٹ کی برائی ہے اس سے نفرت ہے۔ لیکن یہ جو برائی ہے یہ ہوا میں تھوڑی معلق ہے، یہ انسانوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے، ہواؤں میں تھوڑی موجود ہے۔ کوئی جھوٹا ہوگا جس کے اندر یہ جھوٹ کی بیماری ہوگی، کوئی ظالم ہوگا جس کے اندر ظلم کی بیماری ہوگی، کوئی کافر ہوگا جس کے اندر کفر کی بیماری ہوگی۔ تو صرف بیماریوں سے اظہار لا تعلقی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان افراد سے بھی ہونا چاہیے جن کے اندر یہ بیماری ہے۔ اور یہ انداز بھی قرآن کا انداز ہے، قرآن نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ صرف یہ نہیں فرمایا ان اللہ لا يحب الفساد، دیکھ لیجئے گا یہ آیت بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ آیت بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، پروردگار فساد سے بھی نفرت کرتا ہے اور فساد پھیلانے والے افراد سے بھی نفرت کرتا ہے۔
صحیح ہے، صرف برائی سے نہیں، جو برائی جن افراد کے اندر پائی جاتی ہے، اور جب یہ برائی افراد کے اندر چلی جائے گی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ افراد کے اندر گئی ہے تو پھر یہ واپس بھی نکل سکتی ہے، اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے تو وہ باہر آ سکتی ہے۔ اس لیے جب تک کہ اس کی ساری زندگی اسی فساد کے ساتھ نہ گزرے، جب تک کہ وہ ساری زندگی ظلم کرنے والا نہ رہے، اور جب تک کہ ساری زندگی وہ ایسا نہ رہے کہ جو کفر کے ساتھ گزاری ہو، اس وقت تک ہمیں کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے، کسی کو ظالم کہنے کا حق نہیں ہے، کسی کو فسادی کہنے کا حق نہیں۔ ہم کسی آنے والے ہور کے لیے راستہ بند نہیں کر سکتے، کیا معلوم کب وہ صحیح راستے پر آ جائے، کیا معلوم کب وہ توبہ کر لے، لہذا ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی ساری زندگی ظلم کے ساتھ گزرے، کسی کی ساری زندگی کفر کے ساتھ گزرے، کسی کی ساری زندگی اسلام دشمنی کے ساتھ گزرے، کسی کی ساری زندگی شیطانیت کے ساتھ گزرے، اب جب وہ زندگی گزار چکا ہے ظلم کے ساتھ، کتنے بے گناہوں کو مار چکا ہے، کتنے شہروں کو ویران کر چکا ہے، کتنے شہروں میں وہ گیس پھینک کر بے گناہ بچوں کو، بے گناہ عورتوں کو شہید کر چکا ہے، اب جب وہ ایسے ہی زندگی گزار کر ظلم کے ساتھ مر چکا ہے، وہ ظالم مرا ہے، اس لیے اب ایسے ظالم پر لعنت بھی ہونی چاہیے۔ اور ایسے ظالم اور ایسے کافر جو اسلام دشمن ہو یا انسان دشمن ہو، ان کے بارے میں ہمیں معرفت بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہے تیسرا مرحلہ، ہمیں ان کے نام معلوم ہونے چاہیے، ہمیں ان کی معرفت ہونی چاہیے، ہمیں ان کی شناخت ہونی چاہیے۔ یہ اسی دنیا میں آئے تھے، انہوں نے یہ کام کیے تھے، لہٰذا ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون ظلم کرنے والا ہے، کون ظلم ڈھانے والا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ناموں کے آپ برملا اظہار کی وجہ سے جو آنے والے ہور تھے ان کا راستہ روک دیں، ان کا راستہ نہ روکے، کیونکہ بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جن کے نزدیک وہ مقدس شخصیات ہیں، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹے خداؤں کے اوپر اتنا لعن طعن کرو اور اتنا سب و شتم کرو کہ لوگ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہنا شروع کرو۔ اس لیے جب تک تحقیق کا دروازہ نہیں کھلا ہے، جب تک ان کے لیے معرفت کا دروازہ نہیں کھلا ہے، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں میں یہ معرفت منتقل کرنی پڑے گی کہ کون ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، کون ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اسلام دشمنی سے کام لیا ہے، یہ ہمیں منتقل کرنا پڑے گا۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، یہ جو ہم باتیں بیان کر رہے ہیں یہ صرف اپنی کتابوں سے بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ باتیں وہ ہیں کہ جو تمام عالم اسلام کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری دیکھ لیجئے، صحیح مسلم دیکھ لیجئے، کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو استاد امام بخاری نے لکھی اپنی کتاب المصنف میں، اور المصنف ابن ابی شیبہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، امام بخاری کے استاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے پورے واقعے کو بیان کیا ہے کہ سیدہ کائنات کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے جا کر مطالعہ کیجئے۔ ہم پر یقین نہیں آتا، ہمارے ممبروں پر یقین نہیں آتا، اپنی کتابوں پر یقین کیجئے، دیکھیے کہ پوری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور کتنی ہی ایسے علماء اہل سنت تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ اور واقعے کی تفصیلات کو بیان کیا۔ فرائض السمتین، امام جوینی کی کتاب، فرائض السمتین، امام جوینی کی کتاب، یہ بھی اپنے زمانے کے امام تھے، اتنے بڑے عالم دین جن کو امام کا لقب دیا گیا، علامہ ذہبی نے انہیں امام کہا ہے۔ امام جوینی نے اپنی کتاب کے اندر پورے واقعے کو بیان کیا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے سیدہ کے ساتھ۔ البتہ جس نے بھی یہ بات لکھی ہے، جس نے بھی ذکر کیا ہے، بعد میں جا کر علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ آخری عمر میں شیعہ ہو گئے تھے۔ اب جو اس واقعے کو بیان کرے، جو حق گوئی سے کام لے، ان کے بارے میں یہی ایک بات رہ جاتی ہے کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے۔ تو چلیں اگر وہ شیعہ ہو گئے تھے تو حق سمجھنے کے بعد ہوئے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو بہت سارے علماء اہل سنت ایسے ہیں اور کئی سارے بزرگان ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب مطالعہ بڑھا ہے تو ایسے ایسے پھر انہوں نے اپنے مسلک کو تبدیل کیا، اور جیسے ان کے لیے حق واضح ہوا انہوں نے
تشیع کا اظہار کیا، اور کچھ ایسے علماء اہل سنت بھی گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا جانتی نہیں ہے اور پہچانتی نہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ وہ اپنے پرانے مسلک پر مرے ہیں یا اپنے نئے مسلک پر مرے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ان سے سوال کیا جاتا تھا محفلوں کے اندر کہ آپ بتائیے آپ کتنے اماموں کو مانتے ہیں، آپ کتنوں کو مانتے ہیں؟ انہی میں سے ایک نام ابن جوزی کا نام ہے، سبت ابن جوزی، بہت بڑے عالم ہیں، بہترین کتابیں انہوں نے لکھی۔ سبت ابن جوزی آخری وقت میں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف ائمہ کا ذکر کیا ہے، ائمہ اہل بیت کا ذکر کیا۔ اس میں سے ایک کتاب ہے تذکرۃ الخواص۔ تذکرۃ الخواص کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں جو تذکرہ کر رہا ہوں اس کتاب میں، یہ پوری امت کا تذکرہ نہیں کر رہا، جو امت کے خاص الخاص افراد ہیں ان کا ذکر کر رہا، اور 12 کے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے انہوں نے اس کتاب میں۔ سبت ابن جوزی ایک مرتبہ جب انہوں نے کتاب لکھ دی، ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی آپ، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کتنوں کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، توجہ رکھیے گا، انہوں نے جواب میں کہا میں کتنی مرتبہ تمہیں بتاؤں کہ میں 4 کو مانتا ہوں، میں 4 کو مانتا ہوں، میں 4 کو مانتا ہوں۔ بزرگان تو پہنچ گئے، میں اپنے بچوں کو بھی پہنچا دوں۔ بھائی انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کہا، انہوں نے 3 مرتبہ کہا، اور 4 کو جب 3 سے ملایا، جب 3 مرتبہ 4 کو جب جمع کیا جائے تو 4 نہیں بنتا ہے، پھر 12 ہی بنتا ہے۔ کہا کہ میں کتنی مرتبہ بتاؤں کہ میں 4 کو مانتا ہوں، میں 4 کو مانتا ہوں، میں 4 کو مانتا ہوں، اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ بعد میں جب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ کھیلا ہے، دوبارہ یہ پکڑے گئے اور پھر سوال کیا کہ بھائی بالآخر آپ کس کی فضیلت کے قائل ہیں؟ علی مرتضیٰ کی فضیلت کے قائل ہیں یا کسی اور کی فضیلت کے قائل ہیں؟ تو انہوں نے یہاں پر بھی ایسا خوبصورت جواب دیا۔ اب جواب عربی میں ہے، انہوں نے ضمائر کا استعمال کیا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ مفہوم اردو میں سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جن کے گھر میں ان کی بیٹی آئی ہے وہی میری نگاہ میں افضل ہے۔ کہا انہوں نے یہ تھا کہ جن کی بیٹی ان کے گھر میں آئی ہے وہ افضل ہے، سمجھے وہ یہ کہ ان کی بیٹی جن کے گھر میں گئی ہے وہ افضل ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے جوابات دیے ہیں، اور آج علماء ششدر رہ گئے ہیں کہ بالآخر یہ اس طرف تھے یا اس طرف تھے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو جب تحقیق آگے بڑھتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جو واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایسے خلائی واقعات نہیں ہیں، خیالی واقعات نہیں ہیں، وہ حقیقت پر مبنی واقعات ہیں۔ اور کتنی ہی روایات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سیدہ کائنات کے بارے میں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی کچھ روایات کا ذکر کرنے کی کوشش کی تھی، آج بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو سیدہ کائنات کے بارے میں نبی اکرم نے ارشاد فرمائی، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ بی بی وہ ہیں جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار، جنتی نہیں ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمائے سیدۃ نساء المؤمنین، جتنی مومنہ عورتیں ہیں ان سب کی سردار ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے آپ کو مومنہ مانے یا نہ مانے، اگر مانتے ہیں تو پھر جنت کے سردار سیدہ کائنات ہے، اور نہیں مانتے تو پھر آپ کا راستہ واضح ہے۔ اور پھر تیسری بات بیان کی سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی ساری عورتوں کے سردار۔ اور چوتھا اور آخری جملہ، یہ 2 بڑی کتابوں کے حوالے میں نے آپ کی خدمت بیان کر دی ہے۔ چوتھا اور آخری جملہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا سیدۃ نساء ہذہ الامہ، اس امت کی جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی سردار فاطمہ زہرا۔ اب کوئی اپنے آپ کو امت سے ہی خارج کر دے تو اس کا اپنا مقدر ہے، لیکن اگر امت کے اندر رہنا چاہتے ہو تو تمہارے امت میں رہنے کے بعد سرداری ملے گی تو سیدہ کائنات کو ملے گی، سیدہ کائنات ہے جو سردار ہے۔ بس عزیزوں میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار ہم صحیح مسلم سے صحیح بخاری سے جو فضائل بیان کرتے ہیں، کچھ احادیث کو کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی 2021 کے چیلنجز میں ایک چیلنجز، کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی کا تو حصہ اٹھا لیا صحیح بخاری سے،
अपनी मर्जी की तो हदीस उठा ली सही मुस्लिम से, और बाकी जो रिवायतें मौजूद हैं सही बुखारी सही मुस्लिम में, उसको आपने छोड़ दिया। जरा उसको भी तो पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें तो वो वाली बात भी लिखी हुई है और ये वाली बात भी लिखी हुई है, जरा उसको भी तो बयान कीजिए अपने मजमे के सामने। आपने अपने मतलब का हिस्सा तो ले लिया और छोड़ दिया बाकी हिस्सा। अगर इंसान उस किताब को सही मानता है तो पूरा सही माने, और अगर आप मानते ही नहीं है तो फिर कोट ना कीजिए, छोड़ दीजिए। फिर उनको कोट क्यों करते हैं, यह है सवाल। हमारे बच्चे को ये जवाब ज़हन नशीन होना चाहिए। एक बहुत मुश्किल टर्म है, उस मुश्किल टर्म को मैं एक मिसाल के जरिए आपकी बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बात यह है कि हमारे एक दोस्त हो, अपने दोस्त की हम बात करते हैं। हमारे एक दोस्त, वो हमारी बड़ी 2 कीमती किताबें थी, वो उठा के लेके चले गए। जब वो लेके चले गए, हमने कहा कि भाई वापस कर दो, बहुत देर हो गई है, बहुत दिन गुजर गए, जरा अब हमारी किताबें हमें मुताला करना होता है, मैं वापस कर दो। कहा नहीं, मैं ये अपने पास रखूंगा, मैं वापस नहीं कर सकता, आप कोई नई किताब खरीद लीजिए, ये किताब मेरे पास ही रहेगी। अब जब काफी वक्त गुजर गया और वो अपनी बात पर अकड़ गए, तब मुझे मजबूरन अदालत में जाना पड़ा। मैंने कहा कि भाई ये तो मामला संगीन हो गया है, ये तो मेरी किताब वापस ही नहीं कर रहे। अब किताब के बजाय आप डॉलर की मिसाल भी रख सकते हैं, किताब के बजाय आप 2 मोटरसाइकिल की मिसाल भी रख सकते हैं, किताब के बजाय आप 2 मोबाइल की मिसाल भी रख सकते हैं। ये जो 2 किताबें थी बड़ी कीमती किताबें थी, मैंने कहा कि ये तो आप मुझे दे दें। अब उनको बिलाखिर अदालत में पेश होना पड़ा और काजी ने सवाल किया। जब काजी ने सवाल किया तो काजी के सवाल के जवाब में वही कहने लगे कि काजी साहब ये बात ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन आधी बात सही कह रहे हैं। इनकी एक किताब तो मैंने ली थी, लेकिन दूसरी किताब मैंने खुद खरीदी थी, ये झूठ बोल रहे हैं। एक किताब मैंने इनसे ली थी, लेकिन दूसरी किताब मैंने खुद खरीदी थी। बहुत तवज्जो रखिएगा, मैंने खुद खरीदी थी और वो मेरी किताब है, एक किताब मैंने इनसे ली थी। काजी क्या जवाब देगा? आप क्या कहते हैं, क्या जवाब देगा? काजी फौरन से जवाब देगा, जो किताब आपने कम से कम एक किताब के बारे में एतराफ करते हैं कि आपने ली थी, वो किताब तो वापस कर दें। दूसरी किताब के बारे में भी हम बहस करते हैं कि वो आपने खुद खरीदी थी और ये कह रहे हैं कि वो मेरी किताब थी, उसके बारे में बाद में गुफ्तगू करेंगे। सामने से अगर मेरा दोस्त ये कहे काजी साहब ये तो कोई बात नहीं हुई, आधी बात तो आपने मेरी मान ली, आधी मेरी बात नहीं मानी। मेरी पूरी बात यह है कि एक किताब इनकी थी, वो मैं इन्हें वापस कर रहा हूँ, वो बात आपने फौरन से मान ली, और वो जो मैं कह रहा हूँ कि मैं दूसरी किताब खुद मार्केट से खरीद के लेकर आया था, वो आपने नहीं मानी। तो काजी क्या सामने से जवाब देगा? काजी सामने से जवाब ये लेगा कि जो चीज का एतराफ तुमने खुद अपने बारे में कर लिया है और जो नुकसान का एतराफ तुमने अपने बारे में कर लिया है, वो नुकसान का एतराफ करने के बाद फौरन से फैसला कर दिया जाएगा कि इसके हवाले कर दो। लेकिन जिसका एतराफ अभी तुमने नहीं किया है और उसके बारे में डिबेट बाकी है, उसके बारे में हम बाद में बहस करेंगे कि वो रिवायतें ठीक है या नहीं है। सलामत रहे। तो वो रिवायतें जिनके बारे में हम भी कह रहे हैं कि यही फरमाया था पैगंबर ने, और उन रिवायतों के बारे में आप भी यही कह रहे हैं कि यही फरमाया था पैगंबर ने, फौरन से फैसला करने वाले कहेगा इसका मतलब ये रिवायतें तो बिल्कुल सच्ची हैं। बाकी रिवायतें जो आपने लिखी है अहले बैत की तनकीद के बारे में, उसके बारे में हम बाद में गुफ्तगू करेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं या हम ठीक कह रहे हैं। इसलिए आप ये क्या रद्द नहीं कर सकते कि अगर आप किताब मानते हैं तो पूरी किताब माने, नहीं मानते तो फिर छोड़ दीजिए। नहीं, हम उतने हिस्से को मानते हैं जिसमें आप भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, और वो हिस्सा कि जिसके बारे में आप कुछ कहते हैं, आपकी कुछ राय है, हमारी कुछ राय है, उसके बारे में बाद में फैसला होगा कि कौन ठीक कहता है और कौन ठीक नहीं कहता। तो बीबी वो है कि जिनके बारे में पैगंबर ने फरमाया था सय्यदतु निसाई हादिहिल उम्मा, ये सय्यदा बीबी है, ये जन्नती नहीं है, जन्नतियों की सरदार है, और किसी और शख्स के बारे में इंसानी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो जन्नती होगा। अल्लाहु अकबर, सय्यदा कायनात को वो इम्तियाज हासिल हुआ है। एक सहाबी रसूल है कि जिनका जिक्र मिलता है और कुतुब अहले सुन्नत के अंदर भी पाया जाता है,
ہماری کتابوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، تمام مقادف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام سعد ابن معاذ تھا، پیغمبر کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑی جنگوں کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی، اور ایک جنگ کے اندر زخمی ہو گئے تھے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پھر دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جب پیغمبر کو ان کے شہادت کی اطلاع ملی اور پتہ چلا کہ اس طریقے سے زخموں کی تاب نہ لاتے بالآخر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو خود پیغمبر ان کی تشییع جنازہ میں شریک ہوئے۔ جب پیغمبر شریک ہوئے تو بہت سارے اصحاب بھی شریک ہو گئے، ایک بڑا قافلہ بن گیا اور سب نے سعد ابن معاذ کے جنازے کو بڑے احترام کے ساتھ اٹھایا اور لے کر گئے جنت البقیع کی طرف۔ جب لے کر جا رہے تھے تو مسلمانوں نے عجیب آوازیں سنی۔ سوال کیا، یا رسول اللہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم سعد ابن معاذ کی تشییع جنازہ میں آسمان کے ملائکہ شریک ہیں، 70,000 ملائکہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں شریک ہیں۔ اور یہ جنازہ چلتے چلتے ایک مقام پر رکا، پیغمبر نے قبر کھولی اور سعد ابن معاذ کے جنازے کو اٹھایا اور اس کے بعد جنازے کو دفنا دیا، قبر کی مٹی برابر کر دی۔ یہ پورا منظر سعد کی ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب سعد نے دیکھا کہ اس شان کے ساتھ میرے بیٹے کا لاشا اٹھا ہے، اس شان کے ساتھ میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے اور خود پیغمبر نے یہ دفنایا ہے اور ملائکہ شریک ہے، تو آتے ہی سعد کی قبر پر یہ جملہ کہا، یا سعد ہنیئا لک الجنہ، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو، تجھے جنت نصیب ہو۔ جیسے ہی جملہ سنا، اب سنیے گا روایت کا اہم حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پیغمبر نے جیسے ہی سنا کہ سعد کی ماں نے کہا کہ تجھے جنت گوارا ہو، تجھے جنت مبارک ہو، پیغمبر نے فرمایا ماہ، آہستہ آہستہ، رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمانے لگے سعد کے اوپر ابھی فشار قبر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ماں حیران ہو گئی، اتنی تشییع جنازہ کے اندر شرکت اور اتنا پرتباق استقبال، اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تشییع جنازہ کے بعد اب یہ فشار قبر میں ہے۔ پیغمبر نے فرما دیا، سعد کی ماں تو دور ہو گئے لیکن جو اصحاب موجود تھے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ ان کی تشییع جنازہ میں شریک ہوئے ہیں، آسمان کے فرشتے شریک ہوئے ہیں، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فشار قبر کے اوپر ابھی یہ موجود ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ سنیے گا، اور ہمارے بچے بالخصوص جو ہمارے نوجوان ہیں وہ محسوس کیجئے گا اس بات کو۔ کبھی کبھار ہمیں غلط راستے بتا دیے جاتے ہیں، صحیح راستہ یہ ہے، اسلام کا راستہ یہ ہے۔ نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ سعد کے اوپر فشار قبر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ باہر والوں کے ساتھ تو نیک تھا، گھر والوں کے ساتھ بڑا تند تھا، گھر والوں کے ساتھ بڑے اکڑ کے بات کرتا تھا، گھر والوں کو حکم دیا کرتا تھا، گھر والوں کے ساتھ تندی سے پیش آتا تھا، اس لیے بھی فشار قبر ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا صحابی، پیغمبر شریک ہوئے تشییع جنازے میں، آسمان کے ملائکہ شریک، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا؟ فشار قبر ہو رہا ہے۔ بس یہاں سے مجھے سمجھ میں آیا، توجہ رکھیے گا، یہاں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی زمانہ رسول کے اندر بھی دنیا سے چلا جائے اور پیغمبر اس کی تشییع جنازہ میں شریک بھی ہو جائے، اسے خود اپنے ہاتھوں سے سپرد لحد کرے، آسمان کے ملائکہ بھی اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہو اور پھر خود پیغمبر اس کی قبر کی مٹی کو برابر کر دیں، اس کے باوجود کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ جنتی بنا ہے۔ پیغمبر اپنے ہاتھوں سے کسی کی لحد بنائے تو گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ جنت میں جائے گا۔ پیغمبر کے بعد اگر امتی کسی کو پیغمبر کے قریب جا کر دفنا دے تو کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے؟ سلام۔ یہ جو سند ہم سن رہے ہیں اسے معمولی نہ سمجھے گا۔ پیغمبر اگر کسی کو اپنی زندگی میں جنت کی سند دے دے تو بہت بڑی سند ہوتی ہے۔ ام ایمن کو جنت کی سند ملی ہے زندگی میں، کوئی یہ چھوٹی سند نہیں ہے۔ اگر کسی کو زندگی میں پیغمبر اگر جنت کی سند دے دے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ پنجتن پاک وہ ہیں کہ جو جنت کی سند نہیں پاتے، جنت کی سرداری کی سند پاتے ہیں۔ اس لیے کسی کے بارے میں ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔
لیکن ہاں یہ پاک ہستیاں وہ ہیں جن کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کی کتابیں متفق ہیں. کسی کی بھی کتاب دیکھ لیجئے، ہر کتاب کے اندر یہ ملے گا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ زہرا. بس عزیزو، وہ جو سردار بنائی گئی تھی وہ ایک دن دربار بلائی گئی ہے، اور دربار بلانے کے بعد جملہ اس بی بی کا یہ ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں جو کہتی ہوں وہ سچ کہتی ہوں. اللہ اکبر. اے سیدہ، آپ دربار میں بلائی گئی ہیں لیکن پورے حجاب کے ساتھ بلائی گئی ہے. آپ دربار میں بلائی گئی ہیں تو حسن حسین کے ساتھ بلائی گئی ہے. آپ دربار میں بلائی گئی ہیں تو سامنے کوئی شراب پینے والا نہیں ہے، لیکن بس کچھ سال ہی گزریں گے ثانیہ زہرا جان بطول کو جب شام کے دربار میں بلایا جائے گا تو حسن حسین ساتھ نہیں ہوں گے، سر حسین ساتھ ہوگا، سر عباس ساتھ ہوگا. جب بلایا جائے گا تو بے مخنہ چادر بلایا جائے گا، جب بلایا جائے گا تو شرابی کے دربار میں بلایا جائے گا. اجرکم علی اللہ. آج شہادت کی رات ہے نا، البتہ اس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آج کی رات شہادت ہوئی ہے یا 20 دن بعد جو رات آنے والی ہے اس رات شہادت ہوئی ہے یا کچھ اور دنوں کے بعد جو راتیں آنے والی ہے اس میں شہادت ہوئی ہے. اے بی بی، آپ کتنی مظلومہ ہیں، نہ آپ کی شہادت کی تاریخ کسی کو معلوم ہے، نہ آپ کی قبر کا نشان کسی کو اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. بس عزادارو، بی بی دربار سے خالی ہاتھ لوٹی. یہ تو مصیبت کا آغاز تھا، اور پھر اس کے بعد یہ اشقیاء در سیدہ پر جمع ہو گئے، در سیدہ جلا دیا گیا. عزادارو محسوس کیجئے گا جو ہمارے گھر کے دروازے ہوتے ہیں نا وہ آج کے جدید دور کے حساب سے بنے ہوئے ہیں، وہ بڑے نازک دروازے ہوتے ہیں، لیکن جو قدیم دروازے ہوتے تھے ہائے اس کا وزن کیا ہوتا ہوگا، اس کی سنگینی کیا ہوتی ہوگی، وہ کیسے تیار کیا گیا ہے. اسی لیے روایت کا جملہ یہ ہے کہ دروازہ ہاتھ سے نہیں کھولا، لات مار کر کے. ہائے اس مظلومہ بی بی پر یہ دروازہ گرایا گیا. اور پھر سنیے گا کہ کچھ گلی ایسی ہے بنی ہاشم کے کوچے کی جہاں سے امام حسن مجتبیٰ گزرا نہیں کرتے تھے. کسی نے سوال کیا ہے حسن مجتبیٰ، میں نے محسوس کیا ہے آپ اس کوچے سے نہیں جاتے ہیں، اگر جانا بھی ہوتا ہے تو دوسرا رخ اختیار کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ حسن مجتبیٰ کہتے ہیں ارے یہی وہ کوچہ تھا جہاں پر میری ماں کو ایسا تماچا لگایا گیا، گوشوارہ وہیں پر ٹوٹ کے زمین. اجرکم علی اللہ. اپنی آوازوں کو بلند کیجئے گا. آج بنت رسول کا ماتم کرنا. ہم عام طور پر جب مجلسیں برپا کرتے ہیں نا تو مجلس حسین برپا ہوتی ہے، ہم حسین کا پرسہ مادر حسین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن آج مادر حسین کا پرسہ خود حسین کی خدمت میں. مولا امام حسن ہے، مولا امام حسین، اپنی مادر گرامی کا پرسہ قبول کیجئے گا. بس عزادارو، بی بی بڑی زخمی ہے اور بی بی گھر کے اندر موجود ہیں. اگر کوئی گھر کا فرد ایک زخمی ہو جائے، ذرا تصور فرمائیے گا گھر کے اندر ہمارا کوئی قریبی عزیز ہو، خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے، ڈاکٹر کہتے کہ یہ بس 20 دن کا مہمان ہے، یہ بس چند دنوں کا مہمان ہے، کیسے انسان کا رویہ ہوتا ہے. ہائے بی بی گھر کے اندر موجود ہے اور زخمی حالت میں ہے، سارا گھر جانتا ہے ابھی دنیا سے رخصت ہو جائے، کبھی دنیا سے رخصت
رخصت ہو جائے اس کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تجھے پانی کی ضرورت ہے ہم پانی دینے کے لیے تیار، تجھے کھانے کی ضرورت ہے کھانا دینے کے لیے تیار، تجھے استراحت کی ضرورت ہے ہم تیرے لیے آرام کرنے کے لیے تیار، اگر تجھے کسی چائے کی ضرورت ہے ہم چائے پلانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمارا عام رویہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو ابھی کچھ دن کا مہمان ہو۔ مجھے نہیں معلوم جناب فضہ نے کتنی مرتبہ فاطمہ زہرا کو رخ کیا ہوگا، بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ زینب کبریٰ نے کتنی مرتبہ سوال کیا ہوگا، اے اماں اگر پانی چاہیے ہو تو زینب کو بتائیے۔ حسین نے کتنی مرتبہ کہا ہوگا، اے اماں آپ کو آرام چاہیے ہو تو حسین حاضر ہے، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پیروں کو دبائے گا۔ بس عزاداروں منزلیں آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ آخری دن آ گیا۔ اب کون جانتا ہے کہ وہ آخری دن ہوگا؟ اس لیے جناب فضہ نے دیکھا آج تو لگتا ہے کہ بنت رسول کی حالت کچھ بہتر ہو گئی ہے، آج خود اپنے بستر سے اٹھی ہیں، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنی پسلیوں پر رکھا، چلنا شروع کیا۔ ہاں گھر والے دیکھ کر خوش ہو گئے، بنت رسول اب خود چلنے کے قابل ہو گئی، لیکن کیا دیکھا؟ گھر کی صفائی میں مشغول ہو گئی، گھر کی صفائی کرنے کے بعد حسنین کے کپڑوں کو دھونے میں مشغول ہو گئی، پھر کیا دیکھا کہ کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے سوال کیا، بی بی آج آپ نے بہت کام کر لیا، کچھ ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع دیجئے۔ بی بی نے جواب دیا، اے فضہ مجھے لگتا ہے آج میری بابا سے ملاقات۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بابا سے جب ملاقات ہو، میرے بچے جب گھر لوٹے تو کوئی کھانا بنانے والا نہ ہو، کوئی پانی دینے والا نہ ہو۔ میں آپ تمام کی جانب سے اپنی پاک بیوی سے 10 سیلاب چھوڑ کر کہوں گا، اے بیوی مدینہ میں آپ نے اپنے حسین کے لیے کھانا بھی بنا دیا، ذرا کربلا میں آتی تو دیکھتی حسین کو کھانا تو بہت دور کی بات، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ عذرکم علی اللہ، عذرکم علی اللہ۔ آپ نے گریہ کر لیا ہے، لیکن آج کی رات ایسی ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ 2 فقرے اور بھی کہہ دوں۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو بی بی نے یہ سارے کام انجام دیے اور پھر ایک مرتبہ اپنے حقیقی معبود کو لبیک کہا۔ علی مرتضیٰ کو خبر ملی، علی مرتضیٰ زمین پر گرتے گرتے بنت رسول کے گھر پہنچے۔ بنت رسول کی حالت دیکھنے کے بعد کہا، ہائے بنت رسول آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، کاش ابو طالب کا بیٹا زندہ نہ ہوتا، یہ منظر نہ دیکھتا۔ عزادارو اس کے بعد تو مشکلات کا آغاز ہوا۔ خدا کسی شوہر کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اپنے ہاتھوں سے زوجہ کو غسل دینا پڑے، یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، بالخصوص اس وقت جب جوانی میں زوجہ اپنے آپ سے دور ہو جائے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا سخت مرحلہ یہ ہوتا ہے جب غسل دینے کے لیے کوئی اور موجود نہ ہو، کسی اور کی مدد نہ لی جا سکتی ہو۔ عزادارو تیسرا مرحلہ اور زیادہ سخت یہ ہے کہ علی مرتضیٰ جب غسل دے رہے ہیں تو سب کو خاموش کروایا، کسی کی آواز بلند نہ ہو، کسی کی آواز اونچی نہ ہو جائے۔ بس ایک مرتبہ غسل کا آغاز ہوا۔ سنیں گے ایک اور مصیبت بھی ہے کہ اپنی زوجہ کو جب غسل دے رہے تھے، خدا نہ کرے کہ کسی کی زوجہ زخمی حالت میں ہو اور شوہر غسل دینے پر مجبور ہو۔ بس ایک مرتبہ بنت رسول کو غسل دیتے دیتے علی جیسے صابر امام کی چیخ بلند بی بی آپ نے بھی مجھ سے اس زخم کو چھپایا، علی مرتضیٰ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ میں کہوں گا کہ ہاں اگر کسی زخمی کو اسی انداز سے غسل دیا جائے تو غسل دینے والا برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مدینے کا غسل ہے جہاں پر غسل دینے والا چیخا ہے، دوسرا شام کے زندان کا غسل ہے۔ غسالہ غسل دے رہی تھی، ایک مرتبہ آواز بلند کی، کوئی بڑی بی بی ہے جو میرے پاس
پاس آئے, مجھے بتاؤ اس بچی کو بیماری کون سی تھی؟ زینب کبریٰ تشریف لائے, کہا میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی. غسل دینے والی نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ اس بچی کا ہر بدن کا حصہ سیاہ کیوں ہو گیا, نیلا کیوں پڑ گیا؟ بیوی نے جواب دیا, ہائے اس دکھیاری کو باپ کے جانے کے بعد اتنے درے لگے, بدن کا حصہ سیاہ پڑ گیا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پالنے والے ہمارے اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہن اور مال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. پالنے والے زندگی اور موت محبت حضرت زہرا سلام علیہ کے ساتھ نصیب فرما. پروردگارہ ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. پالنے والے ان کی پاک اولاد سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. پالنے والے فرزند زہرا حضرت حجت ابن الحسن کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پالنے والے جو جنت البقیع کے مسمار مزارات ہیں ان کی تعمیر نو کے اسباب جلد جلد پیدا فرما. پالنے والے جہاں جہاں پر لوگ ذکر حضرت سیدہ کائنات کے اندر مشغول ان تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. بالخصوص جو حاضرین مجلس ان تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. بانیان مجلس کے رزق مادی اور معنوی میں اضافہ فرما. اس عزا خانے کو اور تمام عزا خانوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. امت اسلامیہ کو اتحاد عطا فرما. ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. تمام مریضوں کو بیماروں کو زخمی بدن حضرت سیدہ کا واسطہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تمام بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ان کے روزگار میں برکت و وسعت نصیب فرما. پروردگارہ حضرت زہرا کوثر قرآن کے صدقے میں بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما. پروردگارہ جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ آخری وارث زہرا حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.